نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی شان میں فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آپ کے سامنے ولیوں کے سردار حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حالات زندگی کے واقعات، تعلیمات جو کہ مضامین لیے گئے ہیں مظہر جمال مصطفی سے، تالیف ہے نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی کی۔ اس میں جو ہمارا عنوان چل رہا ہے رسالہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہام نمبر 13 آج ہم جانیں گے کہ پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، تم نہ کھاؤ نہ کچھ پیو اور نہ سو مگر میرے ہی پاس، حضور قلب اور چشم بینا کے ساتھ۔ یعنی جو کام بھی کرو ہماری رضا کے مطابق حضور قلب اور چشم بینا کے ساتھ کرو، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دست باکار دل یار۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ قسم ہے اس حق کی جو میرا تجھ پر ہے، کھا اور پی اور بات کر، اس وقت تک نہ میں کچھ کھاتا نہ پیتا ہوں اور نہ ہی کوئی بات کرتا ہوں۔ نمبر 14، پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، جو باطن میں میری طرف سفر سے محروم رہا، اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں، اور اس کو میری طرف سے اور کچھ نہیں بجز اس کے کہ سفر ظاہری کے ذریعے مزید دوری ہو۔ یعنی جو شخص ذکر، فکر، مراقبہ کے ذریعے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور حق تعالیٰ ایسے شخص کو ظاہری اعمال بے روح میں مشغول کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بجائے قرب کے دوری ہی ہوتی ہے۔ نمبر 15، پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، محبوب سے یگانگت کی کیفیت ایسی ہے کہ زبانی باتوں سے بیان نہیں ہو سکتی، تو جس شخص نے حال کے وارد ہونے سے قبل اس کی تصدیق کر دی تو اس نے کفر کیا، اور جس نے وصل کے بعد عبادت کا ارادہ کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ عظمت والے کے ساتھ ہے، یعنی جس نے وصل الہی کا دعویٰ واصل ہونے سے پہلے کر دیا تو اس نے کفر کر دیا، اور جس نے واصل باللہ ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا تو اس نے دوری کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایک بلبلا سمندر میں اٹھتا ہے تو وہ دیکھنے میں ایک بلبلا ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ سمندر کے اندر مل جاتا ہے تو وہ ایک بلبلا نہیں سمندر ہی کہلاتا ہے۔ تو اس میں اب اس کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ جیسے کہ عبادت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک معبود ہو اور ایک عابد ہو، تو جب وہ دوئی ختم ہو گئی تو پھر عابد معبود کا کیا اس میں لحاظ ہے، تو لہٰذا اس نے پھر شرک کیا۔ نمبر 16، پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، جو کوئی ازلی سعادت سے سعید بن گیا تو اس کے لیے توبہ یعنی خوشی کا مقام ہے، اس کے بعد وہ مردود نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی ازلی شقاوت سے شقی بن گیا تو اس کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے، اور اس کے بعد وہ کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 17، پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، میں نے فکر و فاقہ کی سواری بنائی ہے انسان کے لیے، اور جو اس پر سوار ہوا منزل مقصود پر پہنچ گیا قبل اس کے کہ وہ منازل اور جنگلوں کو قطع کرے۔ نمبر 18، پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، اگر انسان جان لے کہ جو کچھ موت کے بعد ہوتا ہے تو ہرگز دنیوی زندگی کی تمنا نہ کرے، اور ہر لحظہ ہر لمحہ یہ کہے کہ اے رب مجھ کو موت دے دے۔ نمبر 19،
پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، خلائق کی حجت میرے نزدیک بروز قیامت بہرا، گونگا اور اندھا ہونا ہے، پھر حسرت اور گریہ اور قبر میں بھی ایسا ہی ہے۔ نمبر 20، پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، محب اور محبوب کے درمیان محبت ایک پردہ ہے، پس جب محبت سے فنا ہو جاتا ہے تو محبوب سے واصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، پھر مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، میں نے تمام ارواح کو دیکھا کہ وہ اپنے قالبوں میں ناچتی ہیں میرے قول الست بربکم کے بعد سے روز قیامت تک۔ یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔